اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں اسرائیل ایران تنازع پر مزید بحث بعد میں کی جائے گی۔ جہاں زیب علی ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے، ان سے مزید جانیں گے۔ جہاں زیب بتائے گا مزید کیا کارروائی ہوئی آج کے اجلاس میں؟ دیکھیے، یہ جو آج ہنگامی اجلاس تھا یہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے ریمارکس سے شروع ہوا اور بڑا ہی ایک کہا جائے کہ بڑا ہی ایک جامع اسٹیٹمنٹ جاری کیا انٹونیو گوتریس نے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے لوگ تنازع کے حقیقی تباہ کن خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ خطرے کو کم کیا جائے اور تمام فریقین کی طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی اجلاس اسرائیل کے مستقل نمائندے کی درخواست پر بلایا گیا تھا اور اسرائیل نے سلامتی کونسل کے صدر کو 13 اپریل کو ایک خط میں کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ جارحیت شروع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایران کے مستقل نمائندے نے بھی سلامتی کونسل کے صدر کے نام میں خط لکھا جس میں کہا گیا کہ یہ کارروائی ایران اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون اور میزائل داغے جن میں سے بیشتر کو روکا گیا اور کئی جو ہے اس میں اسرائیل کے علاقے میں بھی گرے جس میں تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا اور مجموعی طور پر چند شہری زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے بڑے پیمانے پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان دشمنیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام رکن ممالک کو یاد دلاتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا چارٹر کسی بھی ریاست کی علاقائی صالحیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کے استعمال یا اقوام متحدہ کے مقاصد سے متصادم کسی دوسرے طریقے سے بالکل منع کرتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کا مزید یہ کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام معاملات میں سفارتی اور قونصل خانے کے احاطے اور عملے کے ناقابل تفصیل ہونے کے اصول کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ انہوں نے 1 اپریل کو دمشق میں جو ایرانی قونصل پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کی بھی مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ خطرات سے پیچھے ہٹنے کا وقت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں متعدد محاذوں پر بڑے فوجی تصادم کا باعث بننے والے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری پہلے ہی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام متعلقہ فریقوں کو مزید کشیدگی سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1970 کے دوستانہ تعلقات کے اعلامیے کے مطابق طاقت کے استعمال سے متعلق انتقامی کارروائیوں پر بین الاقوامی قانون کے تحت پابندی عائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد کو روکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلو لائن کے ساتھ حالات کو جو ہے بحیرہ احمر میں خاص طور پر محفوظ نیویگیشن کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے اور امن کے لیے کام کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس اجلاس میں جو ہے کافی کشیدگی دیکھنے میں آئی جو اس میں شامل تھے اور لیکن جیسا کہ نے بتایا کہ جو شروعات ہی ہوئی اس میں اپنے ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اسرائیل کے جو حملے تھے ایران تو اس کے بھی مخالف اس کی مذمت کرتے ہیں اور جو ایران نے کیا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور بیسیکلی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے۔ ٹھیک ہے جہاں زیب، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔